جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیدتن کا قاعدہ، جو مصدر فعل کے وزن پر ہو، کس کے وزن پر ہو، اور اس کے فا کلمے کے مقابلے میں واو ہو، کیا ہو، اور وہ واو اس کے مضارع میں حذف ہوئی ہو، مضارع میں وہ واو حذف بھی ہوئی ہو، تو اس واو کا کسرہ ما بعد کو، پہلے والے کو نہیں، بعد والے کو، ٹھیک ہے، بعد والے حرف کو دے کر اس کو حذف کرنا ضروری ہے، اور اس کے عوض آخر میں تا زائد کرتے ہیں، اس کے عوض آخر میں تا کو بڑھا دیتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے وعدن بروزن فعل میں واو کی حرکت ما بعد کو دے کر، یعنی عین کو دے کر اس کو حذف کیا، کیا ہو گیا، عیدن، کیا، اور دوسرے قاعدے سے اس کے بدلے میں آخر میں تا متحرک لائے تو کیا ہو گیا، عیدتن ہو گیا، تو کیا ہو گیا، آئی بات ہے، دوسرا قاعدہ ہم پڑھتے ہی نہیں، بس اس کو ہی ایک ہی قاعدہ ہے، اور آخر میں تا اس واو کے عوض میں لے کر آئیں گے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں دیکھو دوبارہ، جو مصدر فعل، اور وعد یعد، وعد مضارع میں اس کا فا کلمہ حذف بھی ہوا ہے نا، وعد یعد کے باب، وعد یعد عدتن، ٹھیک ہے، جو مصدر فعل کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمے کے مقابلے میں واو ہو، اور وہ واو اس کے مضارع میں حذف ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس واو کا کسرہ ما بعد کو دے کر اس کو حذف کرنا ضروری ہے، اور اس کے عوض میں آخر میں تا لے کر آئیں۔ یہ سمجھ لو، کیونکہ ایک ہی مصدر میں لگتا ہے، قانون سیکھوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد کرنا لازمی ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں ڈائریکٹ لگا دیں۔ آگے نمبر 3، یعیدو کا قاعدہ، یعیدو کا قاعدہ، جو واو مضارع معلوم میں علامت مضارع مفتوح اور کسرے کے درمیان آئے، اس کو مضارع اور امر دونوں سے حذف کرنا ضروری ہے، جیسے یوعد سے یعید، اور ابعد سے عید، واو حذف ہو گیا، پھر عین کلمہ کیا ہے، متحرک رہا، حمزہ وصلے کی ضرورت نہیں رہی، تو عید ہو گیا، کیا ہو گیا، ابعد سے عید۔ بات آئی سمجھ میں؟ اللہ، بات آئی سمجھ میں؟ فائدہ، مثال واوی مضارع مفتوح العین، یعنی جو مثال واوی ہو اور اس کا مضارع پر کیا، مفتوح العین ہو، جن ابواب میں واو حذف ہو چکا ہے وہ صرفیوں کے نزدیک اصل میں مکسور العین تھے، اصل میں کیا تھے، مکسور العین تھے، واو حذف کرنے کے بعد عین کلمے کو فتح دیا گیا ہے، جیسے یدع ہے نا، ودع یدع، یہ اصل میں کیا تھے، مکسور العین تھے، یہ بعد میں فتح ہے اس کو، یسع وغیرہ، یہ اصل میں یودع اور یوسع تھے، یعیدو کے قاعدے سے واو کو حذف کرنے کے بعد عین کلمے کو فتح دیا گیا، جس کی وجہ سے اسم ظرف بھی ان کا کس کے وزن پر آتا ہے، مفعل کے وزن پر آتا ہے، مفعل کے وزن پر ہے، جیسے پیچھے پڑھا تھا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو بہرحال قاعدہ کہاں تک یاد کرنا ہے، ہاں، یعید، یوعد سے یعد، اور ابعد سے عید۔ بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 2، میعاد کا قاعدہ، جو واو ساکن غیر مدغم، جو واو ساکن ہے کسرے کے بعد آئے، اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے، اس کو یا سے بدلنا، یعنی واو ہے پیچھے کسرہ ہے، تو کسرے کے مناسب تو یا ہے نا، تو واو کو یا کر، ساکن ہو، کیا ہو، بات آئی سمجھ میں، اور مدغم بھی نہ ہو، جیسے موعاد سے میعاد، اور یوسر کا قاعدہ اس کے الٹ ہے، اس کے کیا ہے، یعنی یا اس کا ماقبل مضموم ہو تو ضمے کے مطابق یا نہیں کیا ہے، واو ہے، تو یا کو واو کر دیں، سمجھ رہے ہو؟ جو یا ساکن غیر مدغم ضمے کے بعد آئے اس کو واو سے بدلنا ضروری ہے، جیسے
یوئی سر سے یو سر، یوئی سر سے بات آئی سمجھ میں؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہا؟ چلو اس کو یاد کرو ان تینوں قانونوں کو، اس کے بعد پھر آگے بقایا 3 قانون، 3 نہیں 4 ہو گئے نا، 1 2 3 4، اس کے بعد بقایا 3 4 قانون پڑھتے ہیں۔